السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیف علی قریشی یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم۔ چینل کو سبسکرائب کرتے رہا کیجئے۔ عموماً میں ریکویسٹ نہیں کرتا کہ آپ کو مناسب لگے تو ہی کیجئے گا۔ سورہ الفیل، سورہ نمبر 106 کلام پاک کا خانہ کعبہ کی عظمت اور اللہ پاک کے ایک بہت بڑے معجزے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی اسٹارٹ ہوتی ہے الم ترا سے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک مخاطب ہے، ان پرٹیکولر اینڈ ان جنرل، پوری عالم انسانیت سے، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کو اگر ہم کنیکٹ کرتے ہیں 570 عیسوی پہ، جب ابراہا یمن کا رولر ایک بہت بڑا لشکر، جس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 500 سے 800 کے قریب وار ایلیفنٹس شامل تھے۔ یہ بڑی جدید اس دور کی وار مشینز ہوتی تھیں، یہ فلی اکوپڈ ہوتے تھے، لوڈڈ ہوتے تھے، اور ان میں ہر طرح کا سامان حرب، جنگ کرنے کی صلاحیت، اسٹیمنا، اور دشمن کو روندنے کی صلاحیت، تباہ کر دینے کا تو خیر ظاہر مقصدی تباہی تھا ان ہاتھیوں کا۔ تو اس کی طرف اشارہ کہ تم نے دیکھا نہیں کہ لشکر والوں کا، ہاتھی والوں کا حال کیا ہوا۔ یہاں ایک واقعہ ہے تاریخ کے اوراق میں، اگر آپ پلٹا کے دیکھیں گے شان نزول اور اس سے پہلے کہ کیا واقعات ہیں۔ یہ تھوڑی سی تمہید ضرور ماننی ہے اس وظیفے سے پہلے مجھے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ یہ اس اس سورہ مبارکہ میں کرشمات کتنے ہیں۔ تو ایک واقعہ ہے کہ ابراہا جب یہ خانہ کعبہ اور مکہ کے باہر جب اس کا لشکر نے پڑاؤ کیا، تو اس نے اسکرمشز تو کرنا شروع کر دی تھی نا، جھڑپیں چھوٹی موٹی، جو آس پاس کے قبائل آباد تھے، جو لوگ آباد تھے، جو سردار تھے، ان کے ساتھ مڈ بھیڑ ہونا، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہونا، یہ سب تو سٹارٹ ہو گیا تھا، بیکاز اتنا بڑا لشکر ہے وہ آ کر بیٹھا ہوا ہے باہر کہ جی ہم تباہ کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب جو دادا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے کچھ اونٹ چرتے ہوئے ان کے لشکر کی جانب چلے گئے، جو کہ انہوں نے ہاسٹیج بنا لیے ابراہا کے لشکر والوں نے۔ تو حضرت عبد المطلب کیونکہ شان و شوکت میں، فزیکل بلٹ میں، خوبصورتی میں، وجاہت کا ایک نمونہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں عربی سرداروں میں سب سے خوبصورت اور سب سے جو شاہکار جن کو کہا جاتا تھا کہ ان کے اندر اتنی زیادہ اللہ پاک نے وجاہت رکھی ہے، ایک ان کے اندر اسٹرینتھ رکھی ہے، قادر الکلام بھی تھے، اور وہ ان سے نیگوشیٹ کرنے کا ہے کہ بھائی میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو اسے بڑی حیرت ہوئی ابراہا کو، کہتا ہے بس اتنی سی بات ہے، میرے اونٹ واپس لینے آئے ہو؟ میں تو سمجھا تو لڑنے آیا مجھ سے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھ، میں اپنی چیز مانگنے آیا ہوں، جو میری چیز تیرے پاس آ گئی ہے وہ میں مانگنے آیا ہوں، وہ دے دے۔ باقی تو اگر آیا ہے خانہ کعبہ کو اٹھانے تو یہ میرا نہیں ہے، یہ اس کا ہے، وہ جانے تو جان، اس کو پتا ہے اس نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو یہاں سے پھر اللہ پاک نے یہ ریفرنس ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہو کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کا حال کیا ہوا، جن کے دادا کے ساتھ اس بادشاہ کا یہ مغرورانہ ایک انداز، ایک تمسخر کہ صرف اونٹ واپس لینے آئے ہو، تو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان کا حال کیا ہوا۔ سورہ نمبر ہے 106، آیتیں 5 ہیں۔ پڑھنا کس طریقے سے اور کس وجہ سے پڑھنا ہے، اس کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں۔ سورہ کی اپلیکیشنز مینس کہ اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں مختلف زندگی کے شعبوں میں۔ اسپیشلی رزق کے لیے پڑھا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو برسر روزگار آلریڈی ہیں یا جو نہیں بھی ہیں، اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں، کوئی چھوٹی دکان چلا رہے ہیں، چھوٹا کام کو چھوڑیں بڑا کام کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں ہیں، ٹریڈنگ کر رہے ہیں، مرچنٹ ہیں، دکان چلا رہے ہیں، ٹیوشن سینٹر چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، جن کے پاس گراہکوں کی جو آمد و رفت ہے اس کی بہت کمی ہے، فٹ فال نہیں ہے دکانوں میں، مطلب لوگ آتے تو ہیں، باہر سے گزر کے دکان کے چلے جاتے ہیں، دے ڈونٹ کنسیڈر کہ جی مجھے اندر آنا چاہیے، خریداری کرنی چاہیے۔ یا پھر آن لائن سینکڑوں بچے ہمارے اس وقت ای کامرس کے اوپر کام کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے پاس پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، لیکن وہ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھیڑ چال بہت زیادہ ہے، اس بچے کو رستہ نہیں ملتا کہ اس کو کلائنٹل نہیں مل رہا اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کا، دکھانے کا۔ اور اس طریقے سے اگر آپ کے سیلز ٹارگٹس ہیں میٹ نہیں ہو رہے ہیں، میٹ تبھی ہوں گے نا جب نیو کلائنٹس آئیں گے۔ تو سورہ الفیل نئے کلائنٹس کے لیے، سیل بڑھانے کے لیے، نیا بزنس حاصل کرنے کے لیے یہ اکسیر ہے،
کیونکہ ابابیل جتنی اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے جس کو کسی نے پراپر دیکھا بھی نہیں ہے، اس کے جھنڈ آئے ہیں پتھریاں لے کر، اور وہ باقاعدہ مارکڈ تھیں جو پتھریاں تھیں کہ یہ فلاں ہاتھی کو لگنی ہے، فلاں سوار کو لگنی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک قدرت رکھتا ہے ہمیں آسمان سے اسی طریقے سے رزق کی برسات کر دینے کے لیے، بالکل قادر ہے۔ تو یہاں پہ پتہ ہی چلا کہ لشکر تو زمین پہ موو کر رہا تھا، انٹینشنز بھی ان کی زمین والوں کی کچھ اور تھیں کہ ہم یہ گرا دیں گے، ڈھا دیں گے، اور جناب وہاں سے اوپر سے نہ جانے کہاں سے ایک جھنڈ آ گئے پرندوں کے، ابابیلوں کے، جنہوں نے تہس نہس کر دیا۔ آخری چیز کیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کیسے پڑھنا ہے، کہ اللہ پاک نے خانہ کعبہ کی عظمت کو بچانا تھا، ہر قیمت پہ بچانا تھا، بیکاز کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خانہ کعبہ میں آنے تھے، ان کا نزول ہونا تھا، وہاں سے بت توڑے گئے، وہاں سے پاک کیا جانا تھا خانہ کعبہ کو آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں۔ اور پاک ہونے کے علاوہ ایک اور بڑا ہی اسٹرانگ واقعہ ہے، وہ ہے حجر اسود کا آنا اور اس کو پیوست کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے وہ وہاں پہ پلیسمنٹ ہوئی ہے۔ تو یہ اس پوری ڈائمینشنز کو دیکھیں تو ایک ابراہ کیا، یہاں پہ تو 1 کروڑ ابراہ بھی آ جاتے، تو اللہ پاک کے یہاں اتنی فورس ہے، اتنے گائیڈڈ میزائلز ہیں، اتنے سیٹلائٹ سسٹمز ہیں، اتنی ہیوی کمیونیکیشن کی ایکوپمنٹس ہیں جو نظر ہی نہیں آتی۔ کہتا ہے تم بات چھپ کے کہو یا سامنے کہو یا لپٹ کے کہو یا سینے کو بھیج کے کہو، مجھے سب پتہ ہوتا ہے، میں جانتا ہوں کیا کہہ رہے۔ اب یہ ایک آدمی کو نہیں کہہ رہا کہ ایک آدمی کی سرویلنس ہو رہی ہے، یہ اربوں کھربوں آدمیوں کی سرویلنس ہو رہی ہے، ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، فائلیں بن رہی ہیں، روز قیامت وہ فائلیں ریپروڈیوس ہونی ہیں، انہی فائلوں کی بیسس پر آپ کی پرفارمنس کی بیسس پر ایویلویشن ہونی ہے۔ اس میں تو اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جو آخرت کا کانسیپٹ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے تو سمپل کانسیپٹ ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ خیر، وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا میں نے ذکر کیا کہ ایسی کوئی اگر پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں تو پہلے دن کیا کریں گے، ایک چیز نوٹ کیجیے گا، وظیفہ جمعرات کو سٹارٹ ہوگا، جمعے کو سٹارٹ ہوگا یا پھر پیر کو سٹارٹ ہوگا۔ ان 3 دنوں میں آپ ظہر کی نماز کے بعد کسی ایک دن کا انتخاب کر لیجئے۔ ظہر کی نماز کے بعد صرف پہلے دن 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھیں گے، اور نفل نماز حاجت پڑھنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے وہ ارسال خدمت کر دیں گے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ پھر یہ ہوگا کہ آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھا اور 21 دفعہ سورہ الفیل پڑھنی ہے، 21 ٹائمز ظہر کے بعد۔ پھر درود شریف پڑھا اور اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے، اور بس اتنا سا وظیفہ ہے۔ اس میں آپ کو جو رزلٹس مل رہے ہیں میرے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، بیکاز آپ لوگوں کو یہ وظیفہ دینے سے پہلے میں نے اس کو پہلے اچھے طریقے سے ٹرائی کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیا ہے جن کا فیڈ بیک آیا، جنہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا کہ گنجائش سے زیادہ ہو گیا۔ تو اسے ضرور کیجیے اور سیلز اپنی بڑھائیے، نئے کلائنٹس آئیں گے، نئے کسٹمر آئیں گے، نئے انکشافات۔ تو وظیفہ آپ نے اسٹارٹ بھلے سے کسی بھی دن لیں، جمعرات، جمعہ یا پیر والے دن، یہ مسلسل پڑھا جائے گا اگلے کچھ عرصے تک، یعنی کہ 61 ڈیز اس کو لازم پڑھیں تاکہ آپ کو اس کے بہتر نتائج مل سکیں۔ اول آخر 3 بار درود شریف روزانہ پڑھا جائے گا، اور صرف ظہر کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ کی طرح یاد ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔